جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوسری نشست میں آپ کو ہم بتائیں گے کیا ہے فرق اسلام اور دوسرے مذاہب کے روزوں میں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو عبادت ہم پر فرض کی ہے وہ ہے روزہ۔ پچھلی جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں ان میں روزہ کسی بھی اعتبار سے ضرور فرض رہا ہے۔ وہ تمام شریعتیں اور امتیں مسلمانوں کی طرح روزے رکھتی تھیں، البتہ روزے کے احکام، روزے کی مدت اور روزے کے زمانوں میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ آسمانی شریعت ہیں، ان کے ہاں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں، جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، ان تمام شریعتوں میں روزہ فرض رہا ہے۔ ہم دوسرے مذہبوں کی کتابوں میں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنی تحریف اور تبدیلی کے باوجود آج بھی روزے کا ذکر کسی نہ کسی حیثیت سے موجود ہے۔ سب سے پہلے یہودیوں کے اندر ہم روزے کی حقیقت کو تلاش کرتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ بائبل کے اندر ہم کو روزے کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے، اور عاشر کے قبیلے میں سے حناہ نام فنوئیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی۔ اس نے اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی۔ وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ لوقا کی انجیل باب 3 ورس 36 اور 37۔ دوسری جگہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے، تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ اعمال باب 13 ورس نمبر 2۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ یہودی مذہب کی کتاب جس کے اندر روزے کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک روزہ ماتم، غم، افسوس اور تکلیف کی علامت تھا۔ ان کے نزدیک روزے کی حیثیت ایک غم کی تھی، ایک مصیبت کی چیز کی تھی۔ ان کے ہاں روزے مختلف شکلوں میں ہم کو ملتے ہیں۔ کچھ روزے علاقائی ہیں کہ خاص علاقے کے رہنے والے ان روزوں کو رکھتے ہیں۔ یہودی اس وقت بھی روزہ رکھتے جب وہ سمجھتے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، یا ان کے اوپر کوئی وبا آنے والی ہے، کوئی مصیبت یا قحط سالی آنے والی ہے۔ ان تمام موقعوں پر یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس وقت بھی یہودی روزہ رکھتے جب کوئی کاہن یا نجومی کسی الہام یا نبوت کی تیاری شروع کرتا، اور اسی طریقے سے یہودی اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کا کوئی بادشاہ کسی مہم پر جاتا، کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے جاتا یا کسی علاقے کا دورہ کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر یہودی گروپ کا الگ الگ روزہ ہے۔ ہمیں یہودیوں میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہودی لوگ، ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو پیشوا اور مقتدی ہیں، وہ ان کے اوپر، اپنی عوام پر وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے روزے فرض کرتے تھے۔ جب وہ سمجھتے کہ ملک کے اوپر کوئی وبا یا مصیبت یا قحط سالی آ رہی ہے، تو ان کے جو رہنما تھے وہ اپنی عوام کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے، اور اس وقت ان کی عوام روزہ رکھتی تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہودیوں کے نزدیک
روزہ ایک غم اور ماتم اور سوگ کی چیز تھی۔ چنانچہ ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی، تم اپنی جانوں کو دکھ دو اور کوئی کام نہ کرو۔ بائبل کے اندر گنتی باب نمبر 29 ورس نمبر 7۔ تو اس سے یہ پتا چلا، ورس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں کے نزدیک روزے کی حیثیت کیا تھی۔ اب آئیے ہم عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں روزے کے بارے میں کیا کچھ ہدایت ملتی ہے۔ بائبل کے اندر جو نیا عہد نامہ ہے، عہد نامہ جدید، اس میں ہم کو روزے کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ دانیئیل باب 9 ورس 3 اور 4۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھ کر اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ نحمیہ باب 1 ورس نمبر 4۔ الغرض عیسائیوں کے ہاں بھی ہم کو روزے کا تذکرہ ملتا ہے۔ آئیے ہم ہندو مذہب میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں روزے کا ذکر کس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ ہندو مذاہب کے اندر سب سے زیادہ مشکل روزہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو جین کہتے ہیں۔ جین دھرم میں روزہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ان کے یہاں ایک روزہ 40 دن کا ہوا کرتا ہے۔ اتنا سخت مشکل روزہ ہے اور اس کی اتنی شرطیں سخت ہیں کہ دوسرے مذاہب میں ایسی کوئی سخت شرط ہم کو نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے برہمنوں کے ہاں، برہمن لوگ ہر ہندی مہینے کی 11 12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ بعض برہمن کارتک کے مہینے میں پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض جوگی 40 دن تک فاقہ کشی کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ ہندو مذہب کے رہنما TMP مہادیون، جو مدراس یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر رہ چکے ہیں، وہ ہندو مذاہب میں روزے کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے، روزہ بھی ایک تہوار ہے جو نفس کی صفائی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کے ہر فرقے نے روزے کے لیے الگ الگ دن خاص کر لیے ہیں، جن میں اس کے ماننے والے روزہ رکھتے ہیں اور کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ آؤٹ لائنس آف ہندوازم چیپٹر 4 سیکشن نمبر 6۔ اس کے علاوہ جب ہم پارسی مذہب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ پارسیوں کے یہاں عام پارسی پر کوئی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، جو ان کے رہبر ہیں، ان کے لیے 5 سالہ روزہ فرض ہے، اور وہ روزہ مشہور ہے ان کے درمیان۔ جب ہم مصر کی تاریخ پڑھتے ہیں، مصر کی ہسٹری دیکھتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ مصریوں کے ہاں بھی دوسرے تہواروں کے ساتھ روزہ ضروری ہے۔ جب ہم یونان کی سیر کرتے ہیں، یونان کی طرف جاتے ہیں، یونان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عام یونانی مردوں پر کوئی روزہ نہیں، لیکن یونانی عورتوں پر تھسموفیریا کی 3 تاریخ کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ان ساری معلومات کے لیے آپ مطالعہ کریں انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 193 اور 194۔ اب ہم اسلام کے روزے کی طرف آتے ہیں۔ روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی کے اندر، وہ صوم یا سیام ہے۔ اس کے معنی ہے رک جانا، چپ ہو جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہمبستری کرنے یعنی بیوی سے ملنے اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے کا حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اس آیت کا سادہ اور صاف لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ نرمی کا ہے، سختی کا نہیں۔ جو آسان کر لو تو ہے دین آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ اللہ نے قانون بتایا ہے اسلام کا،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یہ خوشخبری سنائی اور یہ پیغام دیا کہ دیکھو انسان گوشت کا اور ہڈیوں کے مجموعے کا نام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، اس سے زیادہ کا بوجھ اس پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم اسلامی روزے کی اصلاحات پر غور کرتے ہیں کہ وہ کیا کمیاں تھیں دوسرے روزوں میں کہ جن کمیوں کو اسلام نے ختم کیا اور ان میں اصلاحات کی۔ سب سے پہلی چیز، یہاں ناظرین سے ایک سوال ہے کہ روزہ اگر اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے، تو اس میں مرد عورت کا فرق کیوں؟ بڑے اور چھوٹے کی تمیز کیوں؟ مذہبی اور غیر مذہبی کا فرق کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں ہندو مذہب کے اندر جو برہمن ہیں ان کے لیے روزہ ضروری ہے، غیر برہمنوں پر روزہ ضروری نہیں۔ پارسیوں کے اندر جو رہنما ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، جو مذہبی رہنما نہیں ہے پارسیوں کے اندر ان پر روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ یونان کے اندر مردوں پر روزہ فرض نہیں، عورتوں پر روزہ فرض۔